بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری ہے لانگ مارچ سے نکلتی ہوئی ہر لمحہ نئی نئی خبریں۔ اچھا، کل پرسوں ایک ویلاگ کیا طارق متین صاحب نے۔ انہوں نے کوئی بہت ہی اہم انکشافات کیے کہ جی یہ ایک کوئی پریس کانفرنس ہونے والی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس، اور وہ عمران خان کے خلاف ہونے لگی ہے۔ اچھا، اس پہ بات کریں گے اور اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ کچھ لانگ مارچ کی بات کریں گے کہ وہ کہاں پہنچا اور خان صاحب نے کیا کہا ہے، اور ابھی ان کی وہ مایوس کیوں ہونے لگ گئے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کریں گے۔ تو لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے خداوند کریم کے فضل و کرم سے، آپ کے تعاون سے زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بھائی میں ادھورا نہیں چھوڑوں گا آپ کے تعاون سے، جیسا آپ کا تعاون جاری ہے۔ مجھے کچھ بس گرم کپڑے اور کمبل اور بستر یہ چاہیے، یہ ان لوگوں کو جو رہ گئے ہیں ان کو ضرور پرووائڈ کرنے ہیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی، اگر تو نہیں تو یہ سلسلہ ویسے تو چل نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کیجئے، اور آپ اس کار خیر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں وہ معلوم کر لیجئے۔ بہرحال تو اب آ جائیں اس پر کہ کل پرسوں ایک ویلاگ کیا طارق متین صاحب نے۔ طارق متین صاحب ایک پکے یوتھیا ہیں، اور ان کو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں عام طور پہ کہ جو یوتھیا ہے اس کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ یہ میں کسی ضد میں نہیں کہتا، یہ میں ثابت بھی کرتا ہوں، اور میں فردر بھی مجھ سے کوئی بحث کر لے میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے ایک ویلاگ کیا، اور انہوں نے اس ویلاگ میں کہا کہ جی عمران خان کے کوئی ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہونے والی ہے، کوئی اہم شخصیت پریس کانفرنس کرنے والی ہے، اور عمران خان کے خلاف ہونے والی ہے وہ پریس کانفرنس، اور یہ پریس کانفرنس اگلے 48 گھنٹے میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اگلے 48 گھنٹے یا چند دنوں میں ہو جائے گی پریس کانفرنس، اور اس میں اس پریس کانفرنس میں وہ اہم شخصیت بتائے گی کہ کس طریقے سے ہم نے انویسٹمنٹ کی، کس طریقے سے ہم عمران خان کو لے آئے۔ اس میں تو کوئی کیپیبلٹی ہی نہیں تھی، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کس طریقے سے ہم اس کو لے آئے، اور وہ سارا کچھ وہ کچا چٹھا کھولے گی، لمبا چوڑا اس میں لبے لباب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شخصیت، اور اس شخصیت پر اپنے ادارے کی طرف سے شدید دباؤ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو ننگا کرو، ٹھیک۔ اچھا، اب لوگوں نے گیس کرنا شروع کر دیا، اور مختلف لوگوں نے، مختلف صحافیوں نے، مختلف تجزیہ کاروں نے جو گیس کیا، ان میں کوئی 3-4 شخصیات۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ شخصیت ثاقب نثار ہو سکتے ہیں، کچھ نے کہا کہ وہ شخصیات یا تو جنرل شجاع پاشا ہو سکتے ہیں یا جنرل ظہیر الاسلام ہو سکتے ہیں، اور کچھ نے یہ کہا کہ وہ جنرل فیض صاحب بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک سرونگ جنرل ہیں، ٹھیک۔ اچھا، میری عادت نہیں ہے کہ میں شرلی چھوڑ کے اس طرح سے ویوز لوں۔ کچھ دوست کہتے بھی ہیں کہ آپ کا ویلاگ بعض اوقات کچھ اہم چیزوں پر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی پوری کنفرمیشن کرتا ہوں، میں کچھ ذرائع سے بات کرتا ہوں، میں اس کے بعد آپ تک پہنچاتا ہوں، تاکہ پھر نہ ذریعے کا بعض اوقات میں نام بھی بتا دیتا ہوں، کچھ بھی ہو تو اپنے اوپر نہ ہو۔ صحافی یا ذریعے کا نام بتاتا ہے یا ذرائع سے بات کرتا ہے، کم از کم اس کا اپنا دل تو سیٹسفائیڈ ہو نا، اپنا ذہن دل تو سیٹسفائیڈ ہو کہ یار میں نے تو بات کی ہے۔ اب آگے کسی ذریعے نے غلط خبر دی ہے، اس کی اور بات ہے، وہ خبریں باؤنس ہوتی رہتی ہیں، اس کا نہیں، لیکن اپنی طرف سے پوری احتیاط ہونی چاہیے۔ اور بندہ پھر تھوڑا سا خداوند کریم نے اس کو عقل عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، تو یہ پھر اس سے بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا صورتحال۔ اب میں نے سوچا، میں نے معلومات بھی لیں، اور میں نے ان چیزوں کو اینالائز بھی کیا۔ پہلے آ جاتے ہیں جناب کہ اس پریس کانفرنس سے اگر عمران خان کے خلاف ہو جاتی ہے، ٹھیک، اس کا کیا بگڑے گا۔ سب سے بڑی پریس کانفرنس جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں نا انت ہو گیا، اور وہ ہوئی، وہ DGISI کی پریس کانفرنس تھی۔
اور یقین کیجئے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جب پریس کانفرنس میں آئے تو ہم دیکھ کے بالکل ششدر رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ جتنے صحافی تھے، جتنے باقی پاکستانی تھے، وہ دیکھ کے حیران پریشان رہ گئے، بھائی یہ ممکن کیسے ہے۔ میں پہلے تو یقین کیجئے کہ ان کی فوٹوز، ان کی فوٹیجز پہلے دیکھی ہوئی تھیں، ایسی بات نہیں ہے، بعد میں تو انہوں نے منع کر دیا کہ جی وہ فوٹیجز وغیرہ نہ۔ میں دیکھ کے پہلے تو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا کہ واقعی یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، مطلب اس طریقے سے مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس نہیں کی، ٹھیک۔ جنرل فیض صاحب وہ بہت شوق تھا، بہت سارے یعنی کہ میڈیا ٹاک کئی دفعہ ایک دو جملہ بول دیتے تھے، جب وہ افغانستان گئے وہاں پر بھی ادھر ادھر بھی کچھ چیزیں کوئی اس طریقے سے ہو جاتی تھیں، لیکن باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرنا اور بہت لمبی پریس کانفرنس کرنا، ہر سوال کا پریس کانفرنس کے آخر میں جواب دینا، اور ایک ایک صحافی کو دو دو مرتبہ موقع دینا سوال کرنے کا، اور یہ 1.5 گھنٹے پر محیط پریس کانفرنس، مطلب وہ پریس کانفرنس عام طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں، لیکن اس دن تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی تھی، ہر بندہ یہی حیران تھا بھئی یہ ہو کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ پریس کانفرنس ایسی بھی نہیں تھی، وہ پریس کانفرنس بہت ہی دھماکے دار قسم کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انکشافات بھی دھماکے دار تھے، اور خاص طور پہ جب ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا کہ جی عمران خان رات کو چھپ کے ملتے ہیں آرمی چیف کو اور منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، اور دن کو انہی کو غدار کہتے ہیں، اس بات کی کنٹرڈکشن آج تک عمران خان نے نہیں دی، اس بات کی تردید آج تک عمران خان نے نہیں کی کہ وہ چھپ کے ملتے ہیں، کیونکہ ان کا کچا چٹا کھل گیا۔ وہ اگر تردید کرتے تو کیسے کرتے؟ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کا میں گواہ ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بات کا بھی میں گواہ ہوں کہ میرے سامنے عمران خان نے آرمی چیف کو تاحیات ایکسٹینشن دے دی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ دینے کی تاحیات ایکسٹینشن دینے کی پیشکش کر دی، آفر کر دی کہ جتنے تک آپ کی زندگی ہے جناب آپ رہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن شرط یہ ہے ان چوروں کو جیل میں ڈالیں، ان کا یہ عدم اعتماد ناکام بنوائیں۔ اور ظاہر ہے جب وہ تاحیات کسی کو بنا رہے تھے تو خود بھی یہی چاہ رہے تھے کہ جی میں بھی تاحیات ہی وزیر اعظم رہوں۔ اس بات سے جب آرمی چیف نے انکار کیا تو پھر اس کے بعد ان کو غدار کہنے لگ گئے، ان کو پھر میر جعفر، میر صادق یزید کہنے لگ گئے، جانور کہنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ وہ جانور پہلے ہی کہہ رہے تھے جب وہ جو ہے نا، اس سے پہلے نہیں، یہ جب وہ عدم اعتماد ہو گئی تو اچھا خیر، یہ بہت سارے انکشافات ہوئے۔ تو اس سے بڑی پریس کانفرنس اور اس سے بڑا عمران خان کو دھچکا میں نہیں سمجھتا۔ اب آ جائیں جناب کہ وہ ثاقب نثار ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ثاقب نثار یا باب رحمتے نے پریس کانفرنس کر ہی لی بالفرض تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارا گند جنہوں نے ڈالا ہے، یہ سارے کا سارا گند، اس میں ایک اوور ویلمنگ پارٹ ثاقب نثار کا تھا، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ چاہے کہے نہ کہے، وہ مانے نہ مانے، سب کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار باب رحمتے یا باب زحمتے نے سارا گند ڈالا ہے، اور سارا ہی یوں سمجھ لیں کہ اگر کنٹرول ٹاور کی طرف سے گند ڈلا تھا تو عدلیہ کی طرف سے یہ گند سارے کا سارا یہ ثاقب نثار نے ڈالا ہے۔ اور ثاقب نثار بالکل اگر وہ مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ عمران خان اگر وہ یہ پریس کانفرنس کرتا بھی ہے بالفرض تو عمران خان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جی بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ اس کی وجوہات ہیں، میں اس کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے یوتھیے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو کہہ دے بس وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جو ہے نا، مطلب قوم نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کو ڈیفرینشیٹ کیجئے گا، یہ نہیں ہے کہ جو کہہ دے تو اب قوم ماننے کے لیے تیار ہے، نہیں، یوتھیوں کا وہ ٹولہ، ٹھیک ہو گیا نا، اس ٹولے کی تعداد آپ مختلف کر لیں جتنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں کچھ اور بتاؤں گا، آپ کو تعداد اور بتائیں گے، یوتھی عقل سے فارغ ہیں، وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں پہ ثاقب نثار نہیں، کوئی بھی آ کے پریس کانفرنس کر دے وہ نہیں مانیں گے، ٹھیک۔
जनरल शुजा पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम रिटायर्ड है, ठीक है, दोनों ISI के साबिक चीफ हैं। अगर वो कर भी दें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना मुझ पे पड़ना है ना उन पे पड़ना है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम तो अभी लास्ट टाइम जब उन्होंने एक तकरीब करवाई थी ये जो रावलपिंडी का इलेक्शन, और वो हार भी गए थे, ठीक है ना, यही अभी ज़िमनी इलेक्शन में वो रावलपिंडी वाला इलेक्शन वो हार भी गए थे, उसमें उन्होंने अपने घर में तकरीब रखी। उन्होंने कहा था कि हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और हमने इमरान खान को, और हमने कहा था कि एक नया बंदा आना चाहिए, और हमने, वो तो वैसे ही मान चुके हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जनरल शुजा पाशा भी अगर मान लेंगे तो क्या है, मेरे हिसाब में कोई इसकी कोई अहमियत नहीं है और कुछ भी। अब आ जाएं उस आखिरी बंदे पे, और वो हैं जनरल फैज़ साहब, ठीक। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब, एक तो हमारे दोस्त ने कह भी दिया कि जनाब वो जनरल फैज़ साहब हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब तारिक मतीन साहब ने नहीं बताया था कि जनाब वो कौन हो सकते हैं, बस कोई अहम शख्सियत है और उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर जनरल फैज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती, वो किस बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ठीक। दो बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। एक बुनियाद लालच है, उसका अपना मफाद है वगैरह, ठीक। एक बुनियाद प्रेशर है, ठीक। अब दोनों का हम तजिया करते हैं। एक जो लालच या मफाद है, इस वक्त उनका सबसे बड़ा मफाद है कि वो कहते हैं मुझे आर्मी चीफ बनाओ, जो कि नहीं हो सकता अभी फॉर द टाइम बीइंग। जो ये हालात हैं इसमें उनके तकरीबन नामुमकिनात हो गई है, नामुमकिन हो गया है, उनका नाम जो है ना नामुमकिनात में तकरीबन शामिल हो गया है। और जो दो नाम बिल्कुल तकरीबन सामने आ रहे हैं, ये मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस ज़रूर करूँगा कि एक नाम आर्मी चीफ के लिए और एक नाम जो है ना जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। तो वो उसमें मैं आपको तफसील से फिर बताता हूँ। उनमें नहीं है, कम अज़ कम जनरल फैज़ का नाम नहीं है। अच्छा, जो सुनने में आ रहे हैं, जो तकरीबन ये सूरत हाल है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो वो मफाद में या लालच में, या उनको फर्दर क्या लालच देंगे। वैसे भी लोग कहते हैं कि वो, मेरा ख़्याल है, पिछली तकरीबन एक अशरे का अमीर तरीन जर्नैल है। ये मैं काफ़ी मोहतात अंदाज में कह रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अमीर तरीन वो जर्नैल है, तो उसको क्या लालच या क्या मफाद या क्या उनका सबसे बड़ा इस वक्त मफाद है जिसके लिए वो बहुत ही एक्टिव हैं और जिसके लिए वो बहुत टांगें खींच रहे हैं और जिसके लिए वो अपने सारे डिसिप्लिन को सत्यानाश कर रहे हैं, इदारे के डिसिप्लिन को भी मुबैना तौर पर। तो वो ये है, ठीक। दूसरा उन पे है प्रेशर वाली बात। भाई अगर प्रेशर कोई उन पे डाल सकता होता तो वो उनकी मुलाकातें रोकता। जो वो मुतादिद मुलाकातें, कोई निस्फ दर्जन से ज़्यादा मुलाकातें यहाँ पे इस्लामाबाद में आके सियासतदानों थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इधर उधर कर चुके हैं, उनका क्या ताल्लुक़ इन मुलाकातों से? सिर्फ इंतशार के, सिर्फ तबाही फैलाने के, सिर्फ ये गड़बड़ कराने के मुबैना तौर पर उनका क्या ताल्लुक़ है इन मुलाकातों से? कुछ भी नहीं। लेकिन उनको कोई नहीं रोक सकता। एक दफ़ा रोका, फिर आ गए, फिर रोका, फिर आ गए, तो हमें फिर बताया गया कि जनाब उनको अब रोक दिया गया है, वो फिर आ गए। तो वो मुतादिद बार आते हैं, डंके की चोट पे आते हैं। वो यूट्यूबर्स के साथ भी मुलाकातें करते हैं, सियासतदानों के साथ भी करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, कुछ किसी और से भी करते हैं। तो वो सारा कुछ वो बाकायदा एक प्लानिंग में भी शामिल, और लोग कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर वो खून रेजी का भी प्लान रखते हैं। ये उन्हीं का प्लान है असल में। और वो इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि कहते हैं मुझे नहीं बनाया तो ऐसी की तैसी मैं ये वो कर दूंगा। तो जब उस पर ये नहीं प्रेशर कोई एग्जर्ट कर सका तो वो प्रेशर क्या एग्जर्ट करेगा कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और इमरान खान की ऐसी तैसी कर दे। अगर इमरान खान पे कोई फ़र्क भी पड़ा, बिलफर्ज को थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ा, तो वो इसी तरीके से पड़ेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा तो वो यही पड़ेगा कम अज़ कम कि अगर जनरल फैज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी एस्टिमेशन में, मेरी मालूमात के मुताबिक भी और मेरे तजिए की मुताबिक भी, मुझे फ़िलहाल ये बहुत मुश्किल लगता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में, लेकिन ये मुश्किल लगता है। तो अब आ जाएं इस पर कि वो तारिक मतीन उस यूथिया को कैसे पता चला कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एक किसी के ख़िलाफ़ होने लगी है। ये फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اس سے پہلے کتنے لوگوں نے، غریدہ فاروقی صاحبہ نے، باقیوں نے یہ وہ کیا کہ فلاں پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ بعد میں پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے اعتراض بھی کیا کہ بھائی ان لوگوں کو کیسے پتہ تھا کہ فیصل ووہرا پریس کانفرنس کرنے لگا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ عمران خان کے خلاف کرنے لگا تھا، تو پھر ان لوگوں کو کیسے پتہ؟ ہمیشہ ہی یہی ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر کسی کے خلاف کو پریس کانفرنس کرنے لگے اس کو نہیں پتہ ہوگا، کسی دوسرے وہ کہیں اڑتی ہوئی بات اگر اس کو پتہ بھی ہوگا اور اس لیول کی کوئی پریس کانفرنس ہونی ہے اور وہ پریس کانفرنس لیک آؤٹ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرنا نہیں چاہ رہا، اس پریس کانفرنس کرنے والے نے خود لیک آؤٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ مجھ پہ پریشر ہے یا میں کر سکتا ہوں پریس کانفرنس، وہ پھر کوئی مزید اپنی باتیں منوانا چاہ رہا ہے عمران خان سے۔ یہ بات یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ کو مزید وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اس یوتھیوں کو کیسے پتہ چلا کہ جی آپ یہ پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اور اس کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ عمران خان کے خلاف یہ وہ پریمپٹیو میئرز ہیں۔ جیسے خان صاحب نہیں کہہ رہے تھے جی مجھے زہر دینے والے ہیں، جیسے فیاض الحسن چوہان نے کہا انہوں نے افغانستان سے ایک قاتل کو ہائر کیا ہے، جیسے انہوں نے کہا 4 بندوں نے کوئی بند کمرے میں میرے خلاف سازش۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو وہ صاحبان جو ان کے کوچ ان کو بتا رہے ہیں اب آپ نے یہ کہنا ہے، اب آپ نے یہ کہنا ہے، یہ ساری اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق اور میرے تجزیے کے مطابق ایسی کوئی پریس کانفرنس، پہلی بات تو یہ ہے بہت ہی مشکل ہے، اور دوسری بات ہوگی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا سوائے اس پریس کانفرنس کا جس کا آخری میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ مجھے پریس کانفرنس ہوتی ہوئی بہت مشکل نظر آتی ہے۔ اچھا اب آ جائیں جناب خان صاحب۔ اب خان صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جب میرا مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو اس وقت پولیس اور اس کے سارے افسران، کیپٹل پولیس کی وہ بات کر رہے ہیں، اسلام آباد پولیس کی، وہ میرا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں، وہ بھی آزادی چاہتے ہیں ان چوروں سے۔ اب خان صاحب نے اس ایفرٹ کے بعد جب وہ پاک فوج میں بغاوت کرانے کی اب ایک اور بھونڈی حرکت کی کہ جی کسی طریقے سے پولیس میں بغاوت، لیکن اس میں بھی مکمل ناکامی ہوگی خان صاحب کو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو لانگ مارچ ہے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں 2-2.5 ہزار بندے ہوتے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ٹوٹل چلتے ہیں۔ خان صاحب جب کسی چوک پہ پہنچتے ہیں یا شہر کے وسط میں پہنچتے ہیں، کہیں 5,000 8,000 6,000 10,000 یہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اب ان کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، خود آپس میں تحریک انصاف کے رہنما لڑ رہے ہیں ان کو کہ یار اب تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اب تو کوئی آنسو گیس ہی نہیں چل رہا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو، لاٹھی چارج بھی نہیں ہو رہا، اب تو اپنی حکومت ہے پنجاب میں اور ہمارے ساتھ یہ بندے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اگلوں کو یہ پتا ہو کہ آگے تو رینجر کھڑی ہے، آگے تو وہی والی بات ہے کہ حکیم ثناء اللہ بیٹھا ہے، آگے تو پولیس ہے، آگے تو ایف سی ہے، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے ہزاروں شیلز بھی آنسو گیس کے بھی جمع کی ہیں، ربر بلٹ بھی ہیں، اس میں کچھ اور بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، جیسے فیصل ووہرا نے کہا ہے، جیسے باقی لوگوں نے کہا ہے، خود عمران خان نے کہا ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور یہ خون ریزی سے اگر ایسے کام نہ چلا تو خون ریزی سے چلائیں گے۔ کامران بنگش کہہ رہا ہے ہم تو اسلحہ لے آئیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اسلحہ لے آئیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر اسلحہ لے آئے اور جو خود پرامن لوگ چل رہے ہوتے ہیں یا ان میں فیملیز یا باقی لوگ، تو اس میں بہت سارے جان اس طرح سے کوئی نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ جب ان کو پتہ ہو یار کہ میں جاؤں گا تو خدا نخواستہ آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یار آگے ابھی تک تو ان کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پنڈی راولپنڈی اور اسلام آباد کے بارڈر پہ پہنچنے تک ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا کیونکہ یہاں ہماری حکومت ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اگر حالت ہے ٹھیک، تو پھر وہ اسلام آباد میں جانے کے لیے ہمارے ساتھ کون تیار ہوگا؟ چلو ووٹ دینے کے لیے لوگ تیار ہوں گے، لیکن اب جانے کے لیے اس آگ میں سر دینے کے لیے اپنا کون تیار ہوگا؟ تو یہ اس چیز کا، اور اگر وہ تیار نہیں ہوگا تو ہم ان کو پریشرائز کیسے کریں گے؟ ہم یہ ساری کوئی صورتحال کیا خیبر پختونخوا سے کہہ رہے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا سے قافلے آئیں گے۔ عمران خان نے پچھلی دفعہ جب 25 مئی کو آئے تھے تو وہ خیبر پختونخوا سے آئے تھے کیونکہ اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت نہیں تھی۔ جو خیبر پختونخوا سے وہ خود آئے تھے، جب ثوابِ انٹرچینج پہ پہنچے تو ان کے ساتھ ٹوٹل 8,000 بندہ تھا۔ تو جب وہ خود لیڈ کر رہے تھے اور خیبر پختونخوا سے 8,000 بندہ ٹوٹل آیا، تو اب تو علی امین لیڈ کرے گا یا دوسرا تیسرا لیڈ کرے گا، تو وہ اگر اس نے لیڈ کیا تو اس اپنے ساتھ کتنے ایک بندے لائے گا؟ اور یہاں پر جو صورتحال ہے، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہو،
کوئی بھی ہو، کوئی مطلب جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں، وہ اس حساب سے کہ جی خان صاحب جتنا ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں، خان صاحب جتنا غصہ، جتنا کیتھارسس کر رہے ہیں، اس سے بالکل پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کی دال نہیں گل رہی۔ اور جو یوتھی ہیں وہ بیچارے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، خواتین کہہ رہی ہیں کہ بھائی مردوں میں جوش نہیں نظر آ رہا۔ یہ لانگ مارچ کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، مردوں میں جوش نہیں نظر آ رہا۔ اگلے ہی جملے میں انہوں نے کہا کہ آپ کو خواتین کو دیکھ کے بھی جوش نہیں چڑھ رہا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ کلچر کی وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے جو مطلب صرف اور صرف اس قوم یوتھ نے کی ہے، پاکستان کے اندر نہیں کی، پاکستان کے باہر بھی برباد کیا ہے پاکستان کو، پاکستان کے باہر بھی برباد، تباہ برباد۔ یہ جتنے میں اوورسیز پاکستانیز کی انتہائی دل سے انتہائی ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن جو یوتھی اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ یقین کیجئے یہ پاکستان کے پکے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں باہر۔ پہلے ہوتا تھا یار، آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، پہلے ہوتا تھا کوئی لوگ پی ایچ ڈی کرتے تھے، بڑا نام کرتے تھے، کوئی لوگ انجینئرنگ کرتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے، کوئی ایجاد کر دیتا تھا، یہ پاکستانیوں کی بھی بات، کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیتا تھا، کوئی بہت بڑے کوئی کچھ لکھتا تھا، اس بنیاد پہ اچھا بولتا تھا، کوئی اس میں کوئی کیپیبلٹی ہوتی تھی۔ اب یہ سوشل میڈیا کا بھلا ہو، آپ جناب وہ دیکھیں، وہ شایان، وہ چول قسم کا لڑکا ہے، وہ یوتھیا ہے، وہ تو بالکل ایک اس طرح کا جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہو نا، بھوسا ہی کوئی نہیں، اس کا بالکل ہی خالی ہے، وہ تو عجیب سا جاہل سا بچہ ہے۔ وہ آ کے روزانہ ہی ایون فیلڈ میں وہ آل فال بکتا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ مشہور ہو گیا ہے۔ مطلب اس کا کوئی کیلیبر دیکھیں، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نے کوئی کمال دکھا دیا، کوئی کیمبرج میں اس نے کمال دکھا دیا، اس نے کوئی کسی اپنے سکول کالج میں کمال دکھا دیا، وہ بچہ کوئی ایتھلیٹکس میں کمال دکھا دیا، کوئی سپورٹس میں بہت بڑا کوئی نام کما دیا۔ کیا ہے یہ آل فال آ کے بکتا ہے، چول قسم کا انسان ہے، اس کی پوری فیملی مجھے چول لگتی ہے، جاہل لگتی ہے، وہ پاکستان کی دشمنی میں اندھا ہوا ہے۔ وہ اس میں کوئی بندہ کسی نے دیکھا کہ کسی ملک کے کوئی عوام باہر، اور بھی بہت سارے اوورسیز رہتے ہیں، انڈین کے رہتے ہیں، بہت سارے انڈین کی بہت بڑی تعداد ہے، باقی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بھی ہے، باقی لوگوں کی بھی ہے۔ حیران ہوتے ہوں گے لوگ، بھائی یار یہ کس طرح کی مخلوق ہیں، یہ کسی اور ملک کے کسی اس طرح سے ٹولوں کو آپ نے کوئی احتجاج کرتے۔ یہ وہ خان صاحب کی تربیت ہے جس نے ماں کی اگر گود سے بھی کسی کی اچھی تربیت ہوئی تھی تو اس کو بھی ستیہ ناش کر دیا ہے، اس تربیت کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے، اور ان کو وہ پاکستان دشمن بنا دیا ہے۔ جیسے یہ جتنے اوورسیز پاکستانی اور یوتھی ہیں، یہ میں آپ کو کہتا ہوں پکے پاکستان کے دشمن ہیں، اور یہ اس طریقے کی پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ آج انگریز تنگ آ گئے ہیں ان سے۔ کبھی وہ ایک سکول ٹیچر نکلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ پرائمری سکول ہے، آپ ادھر احتجاج نہیں کر سکتے، صبر میں پولیس کو بلاتی ہوں، پھر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا پھر یہ اگر یوتھی اس ٹائپ کی ہو نا، کہ اگر بہت جی بہادر اور بڑے دبنگ اور بڑے کوئی میں کہتا ہوں نڈر قسم کے ہیں، تو پھر یہ آئے نا، یہ سعودی عرب میں اب آج کل کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ ان کو دھپے لگے، ان کو منہ پہ جوتے پڑے ہیں، ان کو قید ابھی شہباز شریف صاحب نے جا کے وہاں پہ چھڑوایا ہے، کہا کہ جی میں معاف کرتا ہوں، ان کو چھوڑ دیجئے، تو وہ معاف، ادروائز تو ان کو 6 سال اور 9 سال کی قید ہو گئی تھی، ان کو تو 3 سال کی اور اس طریقے سے، اور پتہ نہیں کتنے جرمانہ ہو گیا تھا، وہ تو ادھر ہی جلتے سڑتے رہتے۔ ادھر کیوں نہیں کرتے احتجاج؟ اس کے بعد شہباز شریف جا چکے ہیں اور لوگ جا چکے ہیں، اور کوئی یوتھیا نہیں ملا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ایک نعرہ لگائے۔ آئیں نا سعودی عرب میں احتجاج کریں، ویسے آئیں UAE میں احتجاج کریں، وہاں ان کو پتہ ہے ڈنڈا لگتا ہے، وہاں چونکہ وہ ڈیموکریسی کے نام پہ احتجاج، اس کا مطلب احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پورے ورلڈ میں دیکھ لیں اگر کوئی اس طرح کا احتجاج کر رہا ہے۔ یہ یوتھی ہے، یہ نریندر مودی متعدد مرتبہ کتنی دفعہ گئے ہیں یورپ، امریکہ، یہ مختلف کانفرنسز میں، آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کسی نے احتجاج کیا؟
کسی نے اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر جا کے احتجاج کیا، کسی نے انڈیا کے سفارت خانے کے باہر مختلف حوالوں سے کشمیر میں کیا ہوتا رہا ہے، آج تک کیا ہو رہا ہے، کسی یوتھی نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، انڈین کے خلاف کیا، کسی انڈیا کا ایمبیسڈر وہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے اس کا گھیراؤ کیا؟ نہیں کیا۔ ان کا صرف اور صرف پاکستان سے دشمنی ہے، ان کی یوتھیوں کی صرف اور صرف یہ پاکستان کی تباہی چاہتے ہیں۔ یہ جو اوورسیز یوتھی ہیں یہ بالکل ریٹارڈڈ قسم کے یوتھی ہیں، یہ بالکل ان کی یہ نہیں کہ بھائی ان کی عقل تو ویسے کوئی نہیں ہے، ادھر سے ان کو لیڈر جو سبق دے رہا ہے ادھر سے وہی صورتحال ہو رہی ہے، اور یہ جناب اسی طریقے سے گند کر کے یہ مشہور ہو رہے ہیں۔ اب ان کی کوئی ان کے کیلیبر پہ، ان کے پروفائل پہ کوئی بڑی پازیٹیو چیزیں ہوتی نا جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوتے، تب تو پاکستان کا نام روشن ہوتا۔ وہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، وہاں پہ جو سٹیزنز ہیں، جو گورے ہیں، وہ تنگ آ گئے ہیں ان کے اس احتجاج سے، اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ کوئی کسی قسم کا کسی نے دیکھا کہ کسی نے کسی اور کے اس میں انہوں نے احتجاج کیا ہو، کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہو؟ یہ یوتھی صرف پاکستان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔